ہم ہر جگہ تلخی، مولوی صاحب ہیں بیچارے مسجد میں نماز پڑھاتے ہیں، اب نمازی ہیں 50 ہیں، تو پورے 50 کی مانے تو مسجد میں سکون رہتا ہے، لیکن اگر 49 کی مان لیں، ایک بندہ اڑ جائے تو وہ کہتا ہے کہ جناب ادھر تو نماز ہی نہیں ہوتی۔ تو چلیں ایک بات چھوڑ جی دے، سب کی کیسے مانی جا سکتی؟ ممکن نہیں نہ ہوتا۔ ہم رائے نہیں دیتے، حکم جاری کرتے۔ جب مشورہ لیا جاتا ہے نا کسی سے تو اسے رائے دینی چاہیے، حکم نہیں دینا چاہیے۔ رائے دے، رائے وہ ہوتی ہے جو قبول بھی کی جا سکتی ہے۔ اور ہمارے ہاں بہت سارے لوگ آ کے کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں جناب مولانا صاحب آپ نا یہ والی تقریر جمعے کو کر، یہ بھی کہیے گا، پھر یہ بھی کہیے گا، پھر وہ اتنا خوبصورت صبر پڑھاتے ہیں کہ دل کرتا ہے بندہ ان سے کہے کہ تو آپ ہی آخ لے۔ اتنا تو سبق دے رہا ہے نا۔ کہ بعض لوگ فیصلہ کرانے آتے ہیں نا پنچایت میں چودھری صاحب سے، تو وہ کہتے ہیں تو انو اے آکھے گا، پھر تسی جواب وچ اے آکھیا جی، پھر انہیں اے بھی آکھنا جی، پھر تسی جواب وچ۔ تو اس طرح کے بندے سے کہنا چاہیے کہ یار تو ساری پڑھی پڑھائی شے لے کے چودھری تو بیوقوف ہے بیچارہ، اسے تو بالکل پتہ نہیں فیصلہ کرنے۔ آپ جو کل میں ایک جگہ پہ تھا تو ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے میرے امام نے یوں کیا ہے، وہ یہ خرابی کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں، اس طرح کا مسئلہ ہے۔ تو میں نے ان سے کہا کہ یہ تو آپ کہہ رہے ہیں، اب آپ امام صاحب کو بھی لے کے آئے، میں ان کی بھی بات سنا، آپ کی کال پر کیسے رائے دیتے؟ مجھے کیا پتا آپ کیا بیان کریں؟ جب تک دونوں لوگ موجود نہیں ہوتے بات نکھر کر واضح۔ تو ہمارا یہ مزاج ہے کہ تلخیاں زندگی میں، تلخیاں پیدا کرنے سے حالات خراب ہوتے ہیں۔ تو زندگی میں محبت کی بڑی ضرورت ہے، لہجہ پیار والا ہو، آنا جانا پیار والا ہو، انسان اپنی طبیعت میں گنجائش رکھے۔ یہ جو ہمیں کہا گیا حسد سے بچو، عداوت سے بچو، بغض سے بچو، تکبر سے بچو، کینے سے بچو، اس کا کیا مطلب ہے کہ آپ کسی کا کینہ کریں گے تو اس کا نقصان کریں گے؟ جب آپ کے سینے میں کینہ ہوتا ہے تو جل تو آپ کا سینہ رہا ہے، سامنے والے کا کیا نقصان؟ اگر آپ حسد کر رہے ہیں تو تباہی تو آپ کے اپنے سینے میں، سامنے والے کو اس کا کیا نقصان؟ اگر آپ کسی جگہ تکبر کا شکار ہیں تو آپ پریشان ہیں، سامنے والا پریشان ہے۔ یہ تو جب ہنڈیا جلتی ہے تو اس کے اپنے کندھے جل جاتے ہیں، وہ کسی کا کوئی نقصان ہے۔ تو لہجہ محبت والا، اگر میں یہ کہوں نا کہ دین اسلام کا کوئی اور نام رکھا جا سکتا ہے تو دین اسلام کا دوسرا نام دین محبت ہے۔ ہر جگہ محبت کی بات کرتا ہے میرا دین، ہر جگہ۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، رب فرماتا ہے جو لوگ ایمان لے آئے ہیں نا وہ اپنے رب سے شدید محبت کرتے ہیں۔ یہ جو لمبے لمبے سجدے ہوتے ہیں یہ محبت کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ یہ جو انسان دیر تک اپنے رب کو دکھڑے سناتا ہے یہ پیار ہو جاتا۔ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، یہ جو رات بھر لوگ رکوع سجود میں رہتے ہیں یہ محبت ہو جاتی، پیار ہے جاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ایمان والے رب سے شدید محبت کرتے۔ اور جہاں تک تعلق میرے رسول پاک کی ذات کا ہے، حضور نے فرمایا تم اتنی دیر تک ایمان کا ذائقہ ہی نہیں چکھ سکتے جب تک ہر چیز سے بڑھ کر رب رسول سے پیار نہ کرو۔ تمہارا نا ایمان کو ہوگا، یہ بخاری ہے، 3 چیزیں حضور نے بیان کی۔ فرمایا ایک تو ہر چیز سے بڑھ کے اللہ رسول سے پیار کرو، ایک جس سے بھی پیار کرو اللہ رسول کے لیے کرو، اور تیسرا فرمایا مسلمان ہونے کے بعد کفر کی طرف جانا اتنا ناپسند کرو جتنا بندہ آگ میں جانا ناپسند کرتا ہے۔ یہ 3 کام کر لو تمہیں مومن ہونے کا مزہ آ گیا۔ اگر محبت نہیں تو مومن تو ہوں گے پر مومن ہونے کا مزہ، اگر مومن ہونے کا مزہ لینا چاہتے ہیں، سرور لینا چاہتے ہیں، لذت آئے نماز میں، عبادت میں، تو پھر اس کے لیے نا ہر چیز سے بڑھ کر رسول پاک سے پیار کریں۔ اور پیار نعروں میں نہ کریں، خالی محفلوں میں نہ کریں، یعنی پیار کے عملی اظہار بھی تو ہونا۔ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن سے ہماری محبت ہوتی ہے تو پھر ان سے ملنے کو بھی دل کرتا ہے،
ان کی یاد بھی ستاتی ہے، ان لوگوں کے ساتھ ہمارا اس طرح کا تعلق ہوتا ہے کہ ان کی رضا میں راضی رہنا پسند بھی کرتے ہیں۔ اگر حضور سے بھی محبت کامل ہو نا تو اس کا تعلق صرف نعتوں سے، رسمی نعتوں سے نہیں، اس کا تعلق تو آپ کے قلبی جذبات کے ساتھ ہے۔ نعت تو ٹکراتی ہے دل سے جا کے۔ دیکھیں نا، بندہ تو گھر میں لیٹا ہوا ہو تو بڑی ٹینشنیں اور بھی تو ہوتی ہے نا اسے، سارے پوچھتے ہیں خیر ہے نا، تو بندہ لیٹا تھا رات کو رونے لگ گیا، ہچکیاں لے کے رو رہا، سیانا بیانا بن رہا ہے، وہ رو رہا ہے، بچے اٹھ کے آ گئے، ماں سے پوچھتے ہیں ابا جی کو کیا ہے؟ اماں کہتے ہیں پتر تمہارے والی بات نہیں۔ اس نے کہا پھر کہا اماں نہیں، کوئی اگر درد ہے تکلیف ہے تو ڈاکٹر کا بندوبست کرتے ہیں، کوئی ٹینشن ہے تو ازالے کی کوشش کرتے ہیں، مسئلہ کیا ہے؟ ماں کہنے لگی پتر جا کے سو جاؤ، تمہارے والی بات نہیں۔ تو کہا اماں پھر بتا تو صحیح، ہمارا والد سمجھدار ہے، اس طرح روتے دیکھا نہیں۔ تو ماں بھی رو پڑی، کہنے لگی پتر تمہارے نبی کو نا، تمہارے والد کو نا نبی پاک کا مدینہ یاد آتا ہے، انہیں نا حضور کا شہر یاد آتا ہے، تو وہ تڑپ ساری اس وقت۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ اولاد کے دلوں میں حضور کی محبت پیدا ہوتی، جب اس کے عملی مظاہرے، جب عملی مظاہرے بندہ کرتا ہے نا جی، تو پھر توجہ ہوتی ہے لوگوں کی، دائیں بائیں اس محبت کی خیرات بٹتی ہے۔ تو ہمیں محبت کرنے کا کہا گیا اللہ سے، رسول اللہ سے، حضور کے اصحاب سے بھی۔ حضور فرماتے ہیں، یہ ترمذی میں موجود ہے، یہ حدیث آپ یاد رکھیے گا، اللہ کے محبوب فرماتے ہیں میرے صحابہ سے جس نے محبت کی میری وجہ سے کی، میری وجہ سے کی، اور فرمایا جس نے ان سے عداوت رکھی میری وجہ سے رکھی، ہیں جو میرے صحابہ سے پیار کیا جائے، ان سے محبت۔ اور جہاں تک تعلق حضور کی اولاد پاک کا ہے، صحابہ کرام علیہم رضوان نے ایک دن جمع ہو کے نا، سب نے ایک جگہ کچھ پیسے جمع کیے تھے اور لا کے حضور کی بارگاہ میں پیش کی، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ نذرانہ نا ہم ہر مہینے پیش کریں گے، آپ نے ہمارے اوپر بڑے احسانات کیے ہیں، ہم ان کا بدلہ تو نہیں چکا سکتے، لیکن یہ کچھ تھوڑا سا نذرانہ ہے، ہر مہینے گھر کے جو آپ کے مصارف ہیں ان میں آپ خرچ فرما لیں۔ صحابہ نے نذرانہ دیا، اور دیا اہل بیت کی خدمت کے لیے۔ اللہ کریم نے قرآن مجید نازل کیا، فرمایا قل لا اسألکم علیہ اجرا، اے محبوب آپ ان سے فرما دیں کہ میں تبلیغ دین پر تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، میرا اجر تو میرے اللہ کے ذمہ کرم پہ، میں تم سے کوئی اجر، ادھر دیکھو میری طرف، میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، الا المودۃ فی القربى۔ اس آیت کی گہرائی کو کبھی سمجھیں، میں تبلیغ دین پر تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، ہاں جو میرے قریبی ہے نا ان سے ذرا محبت کرتے رہنا۔ یہ جو میری ازواج ہیں، میری 4 بیٹیاں ہیں، یہ جو ان کی اولادیں ہیں، یہ جو سیدہ فاطمہ ہے، یہ جو مولا علی ہے، یہ جو ان کی اولاد ہے، ان سے پیار کرنا، ان سے محبت کرنا۔ ہم لوگ نا عزیز بھائی، یہ جو حضور کی اولاد پاک ہے نا، نبی پاک علیہ السلام کی شہزادیاں ہیں، بالخصوص سیدہ فاطمہ الزہرا سے حضور کا پیار زیادہ تھا، پھر ان کی اولاد، ان سے نا انسان کا قلبی تعلق جڑا ہوا ہو، ان سے نا انسان کو وارفتگی کی حد تک پیار ہو۔ کچھ چیزوں سے ہم پیار کرتے ہیں نا، آپ اس کی مثال دیکھ لیں کہ ہمارے ارد گرد ہمارے ساتھ ایک بندہ بالکل بیٹھا ہوتا ہے، بالکل پڑوس میں، وہ کسی بندے کے خلاف دلائل دے رہا ہوتا ہے، لیکن وہ جتنی مرضی کہانیاں سنائے ہمارا دل ماننے کو تیار نہیں ہوتا، کیونکہ ہم اس بندے سے پیار کرتے ہیں۔ ڈھیر سارے لوگ ایسے ہیں جن کی رج کے مخالفت کی گئی، لیکن ان کے پیار کرنے والوں نے انہیں چھوڑا۔ محبت جب ہو جاتی ہے تو وہ تو محبوب کے لیے
اپنے دل میں اعلیٰ جذبات رکھتی ہے. حضور کی اولاد پاک سے صحیح والا پیار ہو, صحیح والا, وہ والا پیار نہ ہو جو ہم نے سیکھا ہے ان لوگوں سے جو اپنا 40,000 سیدھا کرنے کے لیے پیار سکھاتے ہیں, جو 30,000 لے کے پیار سکھا رہے ہیں. ہم ان سے نہ ہم نے سیکھا ہو. میں کئی دفعہ سوچتا ہوں کہ امام حسین تو شہادت دے گئے, بچوں سمیت شہید ہو گئے, اور یہاں وہ شہید ہو گئے, اور یہاں جو ان کے نام پہ محفل کی سجائی گئی نا, وہاں بھی کاروبار چل رہا ہے, دیہڑیاں لگنے لگ, نذرانے آ رہے ہیں. خدا کے بندو, اگر صبح قیامت وہ تم سے سوال کرے کہ میں تو جان دے گیا تھا اس مقصد کے لیے اور تم نے اسے ذریعہ معاش بنا لیا, کبھی ایسا بھی اقبال کہنے لگے جنہیں آتا نہیں دنیا میں کوئی فن تم ہو, اور بیچ کھاتے ہیں جو بزرگوں کا کفن تم. تو جو لوگ یہاں بھی سوداگری کریں اور ماحول اس طرح کا بنائیں, علمان والا فیس, خاص پیار وہ کاس. وہ جو دیہات کے بوڑھے لوگ ہوتے تھے نا, ان کی عقیدت خالص ہوتی تھی. ناراض ہو گیا وہ تو انو کدو پینڈو آخیا, میں تو خود پینڈو ہاں. اسے کہہ کرے سانو پینڈو آتا ہے, اور بھائی پینڈو ہونا بڑے فخر کی بات ہے اگر کوئی سمجھے تو, یہ بڑی ناز کی بات ہے. عرب کے ہاں جو بچہ پیدا ہوتا تھا نا مکے میں, پیدا ہونے کے بعد کسی گاؤں میں بیچتے تھے. خود رسول کریم بھی تشریف لے گئے حضرت حلیمہ کے گھر کے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ کہتے تھے کہ گاؤں کی بولی بھی خالص ہے اور گاؤں کا لہجہ بھی خالص ہے. وہ تو بھیجا جاتا تھا, اور ہم ہیں کہ پریشان ہو جاتے ہیں. تو غور کریں کیا کہہ رہا ہوں. گاؤں کے پرانے لوگ وہ کنسانوں, اوے کاکا, اوے چور تھلے نہ ڈگن دئیوں, ختم شریف دینی. صحیح کہہ رہا ہوں میں, ایسے ہوتا تھا. اب ختم شریف پڑا ہے, امام حسین کا ختم پڑا ہے, غوث پاک کا, چاول نیچے نہ گرے. اب تو ذرا وی آئی پی لوگ آ گئے ہیں, وہ خود شاپروں میں چاول پھینکتے ہیں چھتوں سے. تو اپنے پتر کے ولیمے پر بھی چھت سے پھینکتا ہے چاول. تو پھینکتا ہے جب تو بیٹے کا عقیقہ کرتا ہے. وہ جو کھانا تیرے پتر کا نام کا ہے وہ ڈشوں میں سجایا ہے, اور جو حسین ابن علی کے نام کا ہے. کبھی گئے ہو شوق سے لنگر تلاش کرنے کے سونے چاول پکانے امام حسین کے نام؟ کبھی کوشش کی ہے؟ کہتے دور سے پکانے والا منگاؤ, برادری نے آنا ہے. یار یہاں بھی تو تیرے اندر حسن ہو, پاکیزگی ہونا یار, لطف ہو. یہ دیکھ تو صحیح. میں بڑی دفعہ دوستوں کو اپیل کرتا ہوں کہ محفلوں میں نا مولوی صاحب کا, پیر صاحب کا, نعت خاں کا اور عوام کا کھانا ایک جیسا کرو. اور انہوں نے کوئی زیادہ مسئلہ ہے نا تو گھر سے کھا کے آ جائیں گے, کیا رہ جا, ایک جیسا کھانا کرو. یہاں بھی تم نے عجیب ماحول بنا دیا ہے, بوٹیاں بوٹیاں تگڑیاں دیا, سادے چول ماڑیاں دے. میلاد شریف کا جو دن ہو تو جن غریب گھروں کے اندر سارا سال گوشت سے لڑائی ہوتی ہے, اس گھر کے اندر اگر بچے سارے آ جائیں میلاد کی روٹی کھانے, تو پرات میں چاول ڈال کے, ہو سکتا ہے وہ ابا جو بیچارہ سارا سال گوشت نہیں کھلاتا وہ میلاد والے دن بچوں کو ساتھ لے آئے, اور جب پرات میں چاول ہوں, زیادہ بوٹیاں ہوں, تو ہو سکتا ہے ماڑے دا پتر انہوں پوچھ کے آکھے ابا جی آج خیر ہے, بڑیاں بوٹیاں بھی لفدیاں نے چولائیں. تو ہو سکتا ہے پھر باپ رو ہی پڑے اور کہے پتر آج تو رج کے کھا, آج مدینے والے دا ملا, آج کھانا. اور وہ ہمارا تو مسئلہ یہ ہے کہ یہاں بھی وی آئی پی کا لنگر لیتا ہے اور سادے بندے کا لنگر ہے. ناراض ہو گئے ہو جاندے نے میرے میں کہ یہ بندے تسی نہ ہو گیا جے میں چھیتی ٹوٹ جانا دے. غور کرو کیا بات ہے. تھوڑا سا نا حقیقت پر بھی آئیں آپ. بڑی ہو گئی ہماری وہ جذباتی باتیں, بڑے ہو گئے نعرے, بڑا ہو گیا, کچھ حقیقت بھی تو دیکھیں نا, عوامی مسائل پر بھی تھوڑی توجہ دینا. تو بھائی خاص پیار حضور کی اولاد, خاص. ہر وقت نہیں بندہ روتا, کبھی روتا ہے جب کوئی خاص ہی بات ہو نا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے سارا دن ہی حسن اور حسین مسجد میں رہتے,
ایک دن حضور نے اسپیشل پیغام بھیجا، فرمایا بلاؤ نا ذرا، کدھر ہے کدھر ہے؟ تو وہ دور نہیں تھے، وہ ادھر ہی رہتے تھے اور یہیں سے گئے ہیں۔ محبوب نے بلایا، آنے میں کچھ دیر ہو گئی شہزادوں۔ یہ روایت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے بھی لکھی ہے، اور وہاں لکھتے ہیں یہ دیر اس لیے ہوئی کہ سیدہ فاطمہ لگتا ہے انہیں کپڑے بدل رہی، خوشبو لگا رہی، کچھ تھوڑا دیر سے آئے دونوں شہزادے، اور جب ذرا دیر سے آئے نا حضور کی بارگاہ میں، تو نبی پاک علیہ السلام نے نا اپنے مقدس گھٹنے زمین پہ رکھے اور دونوں بازوؤں کو کھولا۔ امام حسن حسین دوڑ کے آئے، حضور نے ایک کو ایک سینے ایک کندھے سے لگایا، دوسرے کو دوسرے کندھے سے لگایا۔ غور کر نظر، اور پھر میرے نبی کی آنکھوں میں آنسو آئے اور رو کے حضور نے کیا کہا؟ عرض کی اے اللہ، یہ میرے دونوں شہزادے ہیں، یہ میرے پھول ہیں دنیا میں، مالک میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت فرما۔ اور پھر حضور دعا دینے لگے، کہا اے اللہ، جو قیامت تک میرے حسن اور حسین سے محبت کرے تو ان سب سے بھی محبت۔ ان لوگوں کے ساتھ ایک صلاۃ و سلام نے اپنی خلیعات اپنی امت کے سامنے رکھے۔ نبی پاک علیہ السلام نے ان سے پیار کر میں عرض کروں، تگڑا بندہ تو ویسے سیاسی جلسوں میں جاتا ہے، اس کی تو گاڑی جب اس دن نکلتی ہے جس دن اس نے جانا ہوتا ہے سیاسی جلسے پہ، وہ کسی غریب مریض کے کام تو بالکل نہیں آتی، لیکن کسی سیاسی جلسے میں جانا ہو تو پھر چاہے ٹوٹ بھی جائے پھر خیر ہے، چلو نمبر تو بنے گے نا لیڈر کے ساتھ، پھر خیر ہوتی ہے، پھر وہ نکل جاتی۔ امیر آدمی تو ویسے ہی وہ تو نہ میلاد کے جلسوں میں نہ محرم کی محفلوں میں وہ کہاں آتے ہیں، وہ تو سیاسی جلسوں میں جاتے ہیں۔ ہم جو لوگ آتے ہیں درمیانے طبقے کے اور غریب لوگ، ہم بھی اب نہ بعض جگہوں پہ بعض تقریروں کو، بعض باتوں کو صرف کانوں کا ذائقہ سمجھتا ہوں۔ میں جاتا ہوں محافل میں تو دوست کہتے ہیں آپ نے تو آدھا گھنٹہ تقریر کی، پورا گھنٹہ کرنا چاہیے۔ تو میں نے کہا میں آپ کو کس نے کہا میں مقرر ہوں؟ میں تو نصیحت کرتا ہوں، جو مجھے بھی فائدہ دے کسی اور کو بھی دے، تو نصیحت 10 منٹ میں بھی ہو جاتی ہے۔ اگر کانوں کا ذائقہ پورا کرنا تو وہ تو 2 گھنٹے میں بھی نہیں ہوتا۔ اس کا تو پھر طریقہ یہ ہے کہ ایت جی اسی پچھلی باری انہوں بلایا سی تے ایت کی تھانوں بلایا ہے، تو ادو بعد پھر اسی فلانے نو بلانا ہے، تو بھئی اتنے بلائے تھے تو آپ پہ اثر کیا ہوا؟ نتیجہ کیا نکلا؟ اس کا ریزلٹ کیا ہے؟ اس کے اثرات کیا ملا گیا قوم کو؟ نتیجہ خیزی کیا ہوئی؟ آپ میری بات سمجھے، ہم نے صرف اور صرف آج بات سن کے چلے نہیں جانا، ہماری قلبی کیفیات ہو حضور کی اولاد کے ساتھ محبت کی، ہمارا لہجہ ہو ان سے پیار کا، طبیعت جمے۔ ایک تو ان سے پیار کرو، اور دوسرا یہ دیکھو اس گھر کا طریقہ اصل میں ہے کیا۔ میں اکثر لوگوں سے سنتا ہوں نا امام حسین کی سیرت، تو وہ کہتے ہیں کربلا میں گئے تھے۔ بھی کربلا میں تو 50 سال کی عمر کے بعد گئے تھے، اس سے پہلے کہاں تھے؟ امام حسین کی زندگی کو حجرے کے اندر ہے صرف جس کا پتہ نہ ہو۔ انہوں نے بھرپور زندگی گزاری، بھرپور۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھرانہ شان والا، ڈھکا چھپا نہیں۔ تو اہل بیت نبوت کا جو طریقہ اسے سمجھو۔ سب سے پہلا اس گھر کا انداز یہ ہے کہ وہ صبر والے لوگ تھے، قناعت والے لوگ تھے۔ ادھر دیکھو، تھوڑے پیسوں پر ضبط گزارنے والے تھے، تھوڑی پر گزارا کرنے۔ حضور نے دعا مانگی تھی، یا اللہ میرے بچوں کو بقدر ضرورت روزی دینا، مال دولت جائیدادیں یہ بنائی نہیں، آئی بڑی رکھی پیار نہیں۔ کسی بندے کی، کسی غریب کی بیٹی اتنا کام کرتی ہے کہ اس کے ہاتھوں پہ چھالے پڑ جائیں، لیکن حضرت فاطمہ کے پڑ جاتا تھا۔ یہاں لوگ کہتے ہیں اوہو بچی آ جاتی جی میں کیا کرتا،
تو نبی پاک کے پاس آ کے حضرت فاطمہ الزہرا نے کہا کہ یا رسول اللہ، سنا ہے آپ کے پاس غلام آئے، تو ایک غلام مل جائے تو چکی پیس لیا کرے گا، گھر کے کام کاج کر دے گا۔ تو نبی پاک نے فرمایا پتر تجھے بہتر نسخہ نہ دوں؟ یا رسول اللہ فرمایا 33 بار سبحان اللہ پڑھا کر، 33 بار الحمدللہ پڑھا کر، 34 بار اللہ اکبر پڑھا کر، جب تسبیح ختم ہوگی اللہ غلام آزاد کرنے کا ثواب دے گا۔ آپ غور فرمائیں کہ نبی پاک نے فرمایا پتر گھر کے کام خود ہی کر لی۔ یہاں کہتے ہو خو بچی سسرال میں بڑی دکھی ہے جی، کیا کرتی؟ کہتے روٹیاں پکاتی۔ کنز المال میں یہ لفظ موجود ہیں کہ اونٹ کے بالوں کی بنی ہوئی چادر اوڑھ کے سیدہ فاطمہ خود چکی پیس رہی تھی۔ بچے کے لاڈلا، میرا بچہ لاڈلا ہے جی، کیا لاڈلا ہے؟ کام کوئی نہیں کرتا، ان کچھ نہیں کہنا لاڈلا ہے۔ اتنا دنیا میں کوئی لاڈ کر سکتا ہے جتنا نبی پاک نے اپنی بیٹی سے کیا ہے؟ ہم تو اپنے بچوں کی تباہی اتار رہے ہیں، ان کی صلاحیتیں ختم کر رہے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دیکھا کہ سیدہ چکی چلا رہی، تو حضور نے دیکھتے ہوئے یہ نہیں فرمایا کہ فاطمہ میں کو بندوبست کرتا ہوں، میں نکلتا ہوں، میں کچھ لاتا ہوں، نہ۔ حضور دیکھ کے آنکھوں میں آنسو آئے اور پتہ فرمایا کیا؟ فرمایا پتر دنیا میں تھوڑی سی تکلیف برداشت کر، آخرت کی ساری عزت اللہ تجھے ہی عطا فرمائے۔ اپنے گھر میں کام کاج کرنا، تھوڑے پہ گزارا کرنا۔ اچھا پھر لطف کی بات یہ ہے کہ جتنے سیرت نگار ہیں نا، اہل بیت کی سیرت لکھنے والے، وہ سب لکھیں گے کہ مہینہ مہینہ گھر میں کھانا نہیں پکتا تھا، چولہا نہیں جلتا تھا، کھجور خوانی پہ گزارا۔ ہمارے تو شام کو روٹی مرضی کی نہ پکی ہو تو بچے موبائل توڑ دیتے۔ چلو تھوڑی جی گل بڑیاں دی بھی کر لے گا، یعنی وہ صاحب بھی اگر آ جائیں ان کی مرضی کی روٹی نہ پکی ہو تو وہ بھی کہنا تو پیکے جا، اس لیے کہ یہ تو نے کیا پکایا؟ سنو یہ حضور کا طریقہ مبارکہ بھی سنو۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں حضور کے لیے میں کھانا رکھتی تھی، کبھی کوئی چیز طبیعت مبارکہ کے قریب نہ ہوتی، پسند نہ ہوتی تو چھوڑ دیتے، لیکن محبوب نے کبھی کھانے میں نقص نہیں نکالا۔ صبح سے شام تک گھر والے باورچی خانے میں گرمی میں کڑے رہے اور تو نے ایک منٹ نہیں لگایا، ہر چیز ادھیڑ کے رکھ۔ ہمیں کچھ چیزوں کا احساس، یہ ضروری تو نہیں کہ جو ہم کر رہے ہیں وہی مشکل ہو، اور بھی کئی مشکلات احساسات پیدا کرنے چاہیے۔ غور فرمائیے گا، ہر سیرت نگار نے لکھا ہے کہ مہینہ مہینہ چولہا نہیں جلتا تھا، کھانا نہیں پکتا تھا، لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ جو بندہ یہ لکھ رہا ہے نا کہ مہینہ مہینہ چولہا نہیں جلتا تھا، کھانا نہیں پکتا تھا، 2-4 صفحے چھوڑ کے وہی بندہ کہتا ہے، یعنی پیچھے لکھ رہا ہے کہ مہینہ مہینہ چولہا نہیں جلتا تھا، لیکن چند صفحے چھوڑ کے وہی بندہ لکھتا ہے کہ جو دروازے پہ مانگنے آتا تھا اسے جھولی بھر کے دیا جاتا ہے۔ ہم نہ اپنی ذات پر لگائیں تو ذرا تگڑا کر کے لگاتے ہیں، اور کوئی فقیر مانگنے آ جائے تو ڈھونڈتے پھرتے ہیں کہ 10 ٹوٹے ہیں کتنے۔ اپنے پہ لگانا ہو تو پھر کیا بات، لیکن اگر اب فقیروں نے کیا کرنا ہے، ہمارا تو سگا بھائی مقروض ہوتا ہے، قرض کے نیچے دب گیا ہے، گھر سے نہیں نکلتا، اور ہماری تجوری میں پیسے پڑے ہیں، ہم جھوٹ بولتے ہیں، اپنے ترس دے، لیکن ہم نے اپنوں کی مدد نہیں کی، فقیروں کو کیا دینا تھے؟ الا ماشاء۔ حضرت امام حسین کے پاس نا فقیر مانگنے آیا گیا، اس کا خیال تھا 2-4 دینار مل جائیں گے بات بن جائے گی، قربان جائیں۔ امام بانٹتے اتنا تھے، وہ تو گھر میں رکھتے کوئی شے نہیں۔ وہ آیا تو اس نے مانگا تو امام حسین فرمانے لگے یار اس وقت تو 1 دینار بھی نہیں میرے پاس۔ فرمانے لگے تو تھوڑا بیٹھ جا، انتظار کر۔ وہ کہتا 2-4 گھنٹے میں بیٹھا تو میں تو 2-4 دینار کے چکر میں تھا، 5 تھیلیاں اشرفیوں کی بھری ہوئی آئیں، ان میں 5000 اشرفیاں تھیں۔
تو میرا خیال تھا کھلے گی تو دو چار مجھے بھی مل جائے گی، اور قربان جاؤں سیدہ پاک کے لال کے، انہوں نے پانچوں ہی اٹھا کے میری جھولی میں ڈال دی۔ اب تنگی داماں پہ نہ جا اور بھی کچھ مانگ، پانچوں اٹھا کے ڈال دی۔ کہتے میں ابھی سکتے میں ہی تھا، پریشان ہی تھا کہ اتنا دے دیا، ابھی میں سوچ ہی رہا تھا کہ حسین ابن علی بولے۔ فرمانے لگے یار ذرا معاف کر دینا، تمہیں انتظار کرنا پڑا، تمہیں انتظار کرنا پڑا، ذرا معاف کر دینا۔ مزاج میں سخاوت ہو۔ جب ہماری محبتوں کا مرکز حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مقدس اہل بیت ہوں گے تو ہمیں سمجھ آ جائے گی ہم نے اپنا گھر کیسے بنانا ہے، کن بنیادوں پر اپنے گھر کو استوار کرنا ہے، کون سی چیزیں ہمارے خاندانوں کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے اور کن چیزوں سے ہمیں اپنے خاندان کو بچانا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کھول کر اس بات کو بیان فرمایا کہ میں تمہیں دو چیزیں دے کے جا رہا ہوں، اور اگر تم انہیں تھام کے رکھو گے تو گمراہی کبھی تمہارے پاس نہیں آئے، ایک اللہ کا قرآن اور دوسرا میرا خاندان۔ ہم سارے یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے گھر سہولیات سے آراستہ ہوں، ہمارے بچوں کو کوئی تکلیف نہ آئے، زمانے کی تیز دھوپ سے وہ بچے رہیں، کسی قسم کی کوئی بھی مشکل ان کے قریب نہ آئے، یہ ہماری خواہش ہوتی۔ لیکن چونکہ صحیح سمجھ نہیں رکھتے، اہل بیت اطہار کا مقدس اسوہ صحیح طور پر مطالعہ نہیں کرتے، اپناتے نہیں، تو بعض ایسے کام کرتے ہیں جو بجائے آسانیاں لانے کے اور دشواریاں لاتی۔ آپ غور فرمائیے، ہر آدمی یہ سمجھتا ہے کہ بہت سارے پیسے اگر گھر میں لے آؤں گا تو آسانیاں اور سکون میرے گھر میں آ جائے گا، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ انزائٹی، ڈپریشن، ٹینشن کے زیادہ مسائل ان گھروں میں ہیں جن میں آسانیاں زیادہ، جن گھروں کے اندر سہولیات زیادہ ہیں وہاں ذہنی تناؤ زیادہ ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اولاد پاک کا ذرا انداز دیکھیے، یہ ترمذی میں حدیث موجود ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے حضور دعا مانگتے ہیں، اے اللہ ایک وقت روٹی دینا اور ایک وقت فاقہ دینا، یعنی فاقے کی بھی گویا دعا مانگی محبوب کریم نے، اے اللہ ایک وقت روٹی دینا اور ایک وقت فاقہ دینا، اور عرض کرتے ہیں مالک جب تو رزق دے میں تیرا شکر ادا کروں، اور جب تو فاقہ دے تو میں تیری بارگاہ میں التجا کروں۔ ہم بڑے ناز سے یہ بات سنا رہے ہوتے ہیں کہ آج بچے کی مرضی کی چیز گھر میں نہیں پکی تھی تو اس نے موبائل توڑ دیا، تو بھئی اس کی مرضی کے خلاف تو کبھی بھی کچھ ہوگا تو وہ اسی ٹینشن کا شکار ہوگا، اپنے اوپر کنٹرول ہی نہیں کر سکے گا۔ نبی کریم علیہ السلام نے تو اپنی اولاد پاک کو فاقہ کرنا سکھایا، فقط میٹھا کھانا سنت نہیں، فاقہ کرنا بھی سنت ہے۔ تو بھائی آپ نے یہ کیوں نہیں سکھایا اپنے بچوں کو کہ اگر کبھی صبر آزما مرحلہ آ جائے، اگر کبھی حالات کے تیور اس طرح کے ہوں کہ آزمائشوں میں سے گزرنا پڑ جائے تو تمہیں کھڑے بھی ہونا ہے، تمہیں ذرا صبر بھی کرنا ہے۔ یہ بھی تو والدین کا حق تھا کہ وہ اپنی اولاد کو سکھاتے، لیکن لاڈ پیار کے نام پر ان بیچاروں سے وہ قوت ارادی، وہ قوت فیصلہ، وہ ان کی طبیعتوں کی مضبوطی ہم چھین لیتے اور بچے مضبوط نہیں ہو پاتے۔ میرے عزیزو، نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے سخت محنت کرنا سکھایا اپنے خاندان کو، مشقت، جد و جہد، ہر وقت کام کرنا، یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اہل بیت اطہار کا طریقہ ہے۔ آپ کو ہر دوسرا تیسرا آدمی یہ کہتا ہوا ملے گا کہ دعا کرے، میری بیٹی اپنے سسرال میں بڑی تکلیف میں، وہ بڑی آزمائش میں، اور بہت سارے لوگ
اس پریشانی کا اظہار کرتے ہیں، اور چونکہ بیٹیوں کا معاملہ بڑا نازک ہوتا ہے تو بہت سارے لوگ یہ بات کرتے کرتے ان کی گفتگو آنسوؤں میں لپٹ جاتی، درد بڑا گہرا نظر آتا ہے، پر آپ اتنے سارے لوگ یہاں جمع ہیں، کیا کوئی شخص یہ بتا سکتا ہے کہ اس کی بیٹی سسرال میں اتنا کام کرتی ہو کہ ہاتھوں پہ چھالے پڑ جائیں؟ کیا کبھی آپ نے یہ سنا ہے کہ اتنی مشقت کرتی ہو کہ اس کے ہاتھوں پہ محنت اور مشقت کے نشان نظر آئیں؟ لیکن یہ دیکھو نا، یہ کائنات کی سب سے شانوں والی بیٹی سیدہ پاک تو اپنے گھر میں اتنا کام کرتی ہیں کہ ان کے مقدس ہاتھوں پہ نشان پڑ جاتے۔ یہ محبوب نے سکھایا، اور کس طرح سکھایا؟ میرے قریب کے دروازے سے کبھی کوئی خالی نہیں گیا، حضور کی بارگاہ ناز سے جو آیا ہے محبوب نے جھولی بھر کے عطا فرمایا۔ لیکن آپ پڑھیے بخاری، دیکھیے مسلم شریف، کتب احادیث کا مطالعہ فرمائیے، سیدہ پاک نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اگر ایک خادم، ایک غلام مل جائے تو گھر کے کام کاج میں میرا ہاتھ بٹائے گا، اور مجھے بتاؤ نا یار، آخر کون سی آسانیاں ڈھونڈنے نکلے ہم اپنے بچوں کے لیے؟ آخر کس لہج پر اور کس مزاج پر ہم ان کی تربیت کرنا چاہتے ہیں؟ ہم کہاں انہیں ہم نے لا کر کے کھڑا کر دیا ہے کہ اقبال رو پڑے اور کہنے لگے، لہو مجھ کو رلاتی ہے جوانوں کی تن آسانی۔ ان کا وجود عادی ہو گیا ہے آرام پسندی کا، ان کی طبیعت کے خلاف ذرا کوئی بات ہوتی ہے تو یہ بگڑ جاتے ہیں، کوئی مشقت کا کام، کوئی تکلیف کا کام یہ کر ہی نہیں پاتے، جد و جہد کی کوئی راہ اختیار نہیں کرتے۔ یا رسول اللہ، ایک غلام مل جائے تو گھر کے کام کاج میں میرا ہاتھ بٹائے گا، تو محبوب نے مسکرا کے کیا فرمایا؟ فرمایا 33 بار سبحان اللہ پڑھا کریں، 33 بار الحمدللہ کہا کریں، 34 بار اللہ اکبر کہا کریں، جب بھی تسبیح ختم ہوگی اللہ غلام آزاد کرنے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ لیکن اس حدیث پر اگر آپ غور کریں گے تو سمجھ ہی آتی ہے کہ محبوب نے کہا یہ وظیفہ پڑھیں، اور گویا گھر کے کام کاج آپ نے خود ہی کرنے، ڈیوٹی آپ نے خود ہی کرنی۔ اور میرے عزیز، تھوڑا سا محنت کا مزاج، تھوڑی مشقت کی طبیعت، تھوڑا جد و جہد کا ذوق۔ وہ میں ایک جگہ پہ حاضر تھا تو ایک بزرگ سے ایک صاحب دعا کے لیے عرض کر رہے تھے کہ حضرت دعا کریں، مشکلات بڑی ہیں، تو وہ بزرگ بڑے دھیمے اور خوبصورت لہجے میں انہیں محنت کا سبق دے رہے تھے۔ کہنے لگے میں محنت تو کروں گا لیکن جو کام آپ کی دعاؤں سے ہونا ہے نا، یہ بھی ایک مسئلہ ہے نا۔ یہ موبائل آپ کے پاس ہی رہیں گے جی، ہم جائیں گے صرف۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، تشریف رکھیں بھائی جان۔ آپ کے جو پیچھے ان کو رافی تو نہیں نہ بنانا، اور بھی غم ہے زمانے میں محبت کے سوا۔ سارے موبائلوں پہ رہیں گے تو اور کوئی کام کیسے کرے گا؟ تھوڑا ٹائم دیں، چند ایک باتیں صرف عرض کرنی، آپ غور فرمائیے گا۔ وہ بزرگ بار بار وہ صاحب ان سے کہہ رہے تھے کہ آپ بد دعا کریں۔ انہوں نے کہا بھائی ناراض نہ ہونا، مجھے پتہ چلا آپ محنت سے جی چراتے، تھوڑی محنت بھی کریں۔ تو انہوں نے کہا نہیں حضرت میں کروں گا، پر آپ کر دیں دعا۔ انہوں نے بڑی خوبصورت بات کی، وہ کہنے لگے کھانا پکا ہوا بھی آپ کے سامنے آ گیا نا، اور پلیٹ سامنے رکھ دی، تو میں سارا دن ہی دعا کرتا رہا تو آپ کے منہ میں لقمہ کوئی نہیں جا رہا ہے، وہ آپ کو اٹھا کے منہ میں ڈالنا پڑے گا۔ اس لیے کہ یہ تو دعا کی جا سکتی ہے کہ یا اللہ یہ رزق اس کو حلال عطا فرما، اور یہ اس کو صحیح طریقے سے ہضم ہو جائے، اور یہ اس کے وجود کے لیے طاقت بن جائے، لیکن وہ اٹھانا آپ نے خود ہی ہے اور چبانا آپ نے خود ہے۔ محنت نہیں کرتے، جد و جہد نہیں کرتے، کام نہیں کرتے۔ اپنے اکابرین کی محنت، جد و جہد اور مشقت کے تذکرے کرنے کا کیا معنی؟ جب آپ محنت ہی نہیں کریں گے، جب آپ کاوش ہی نہیں کریں گے، جب آپ قدم ہی نہیں ہٹائیں گے، جب آپ چلیں گے نہیں تو منزل کیسے آئے گی؟ ملت کے جوانوں، ایک پیشہ برا ہے، وہ ہے کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا۔ باقی جو کسی گلی میں جھاڑو دے کے بھی رزق کماتا ہے، بڑا عزت والا آدمی۔ محنت کا مزاج بناؤ، یہ حضور علیہ السلام نے اپنے اہل بیت کو سکھایا ہے،
اور کبھی کسی کے حصے کا لقمہ ہمارے بچوں کے منہ میں نہیں جانا چاہیے. یہ نہیں ہو سکتا کہ کسی کے بچے روتے رہے اور آپ خوشیاں کسی کی اٹھا کے آپ اپنے گھر لے آئیں اور آپ کے بچے ہنسیں گے. یہ ہو نہیں سکتا. آپ کسی کا حصہ اپنے گھر لے آئیں اور پھر کہیں کہ چین کی نیند آئے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کہ دیکھیے نا اہل بیت نبوت کا اسوہ نور کیا ہے. امام حسن مسجد شریف میں تشریف لائے تو صدقے کی کھجوریں پڑی تھی. ایک کھجور اٹھا کے منہ میں رکھ لی. یہ حضور نے ہمیں منج دیا ہے اپنی اولاد کی تربیت کا. اللہ کے محبوب نے منہ میں انگلی ڈال کے جرات کرے نا آپ دوسروں کے حصے کے لقمے جو اپنے بچوں کے منہ میں دے رہے ہو. صرف یہ کہ تمہیں بات صحیح سنا نہیں آتی ہے, صرف یہ کہ شیشے میں لوگوں کو اتارنا آتا ہے, صرف یہ کہ لوگوں کی کمزوریاں ہمارے ہاتھ لقمے نہ لائیں. یہ کسی اور کا حصہ ہے, ورنہ نیند میں سوراخ ہو جاتا ہے. ورنہ ایسی ساری کولنگ بھی ٹھیک کرے تو وہ نیند نہیں لا سکتا. میرے بھائیوں, تیسری گزارش آپ کی خدمت میں یہ کرنی ہے کہ اولادوں کے اندر یہ جذبہ پیدا کریں کہ وہ میدان میں کھڑے رہ سکیں. یہ کہنا کہ بیٹا گلی میں لڑائی ہو رہی ہے تو اپنا دروازہ اندر سے بند کر لے, وہ ہماری لڑائی نہیں ہے. میرے ابا جی کہا کرتے تھے کبھی کبھی پڑوسیوں کی آگ اس لیے بھی بجھا دینی چاہیے کہ اگر ان کی نہ بجھی تو ہمارے گھر بھی آ جائے. کبھی کسی پر ظلم اس لیے بھی روک دیا کرو کہ اگر اس پر ظلم ہوتا رہا تو ظالم مضبوط ہو جائے گا, پھر وہ کسی کو معاف نہیں کرے گا. بچوں کو طاقتور بنائیں, ان کو جینا سکھائے. آج فیشن ہو گیا ہے چھپکلی دیکھ کے چیخے مارنا, کاکروچ دیکھ کے چیخے مارنا. یہ برگر فیملی کی علامت. جی گھر میں چیخے, ہم جی بڑے نرم و نازک لوگ ہیں تو چھپکلی آ گئی تو بچے چیخے مار رہے ہیں. یہ بچے میدان میں کھڑے ہوں گے, آپ ڈٹیں گے, آپ ان کو لے کے زندگی میں کوئی مشکل سر کریں گے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ رنگ تو اس طرح کا ہونا چاہیے کہ جب بلوانیوں نے پورا حملہ کر دیا تھا اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کاشانہ نور کو گھیر لیا تھا تو سب سے زیادہ خطرے والی جگہ دروازہ تھی. حضرت مولا علی شیر خدا نے اپنے دونوں بیٹوں کو تلواریں دے کر, بچوں کو تلواریں دے کر, خود شیر ہے لیکن وہ چاہتے ہیں کہ شیر جن کی تربیت کرے وہ بھی تو شیر ہی بنے نا. اپنے بچوں کو تلواریں دے کر حضرت عثمان غنی کے دروازے پہ کھڑا کر کے کہا بیٹا ذرا خیال رکھنا کوئی ظالم تمہارے خالو تک پہنچنے نہ پائے. تو پھر جرت بھی نہیں ہوئی کسی کو پہنچنے کی. لیکن ہم نے بچوں کو جدوجہد نہیں سکھائی, جینا نہیں سکھایا. یہ بیچارے ہمارے لاڈ پیار کی چھاؤں کے نیچے اتنے قید ہوئے کہ زمانے کی کسی ہوا کا بھی اور کسی رنگ کا بھی یہ ذائقہ لے نہیں پاتے. میں کیسے عرض کروں, اب چھوٹا آدمی ہوں, اتنے بزرگوں کے بیچ کوئی بڑی بات کروں گا تو جچے گی بھی نہیں. بہت سارے لوگ شکوہ کرتے ہیں کہ پیر زادے اور صاحب زادے انقلاب برپا نہیں کرتے. تو بھائی جن کے ٹیشو کا ڈبہ بھی کوئی اور اٹھاتا ہو اور گاڑی کا دروازہ بھی کوئی اور بند کرتا ہو اور جناب جن کے جوتے بھی کوئی اور اٹھا کر کے سامنے رکھتا ہو, آپ ان سے توقع کرتے ہیں انقلاب برپا کرنے کی؟ انقلاب تو وہ لوگ برپا کرتے ہیں جو وقت پر بچوں کو میدانوں میں کھڑا کرتے ہیں, جو جینا سکھاتے ہیں, جو زمانے کے تھپیڑوں کے سامنے کھڑا ہونا سکھاتے ہیں, جو ان کو بتاتے ہیں کہ بیٹا جس کو تیز چلنا ہے اسے پھر سامنے آنے والی مخالف ہوا کا مقابلہ بھی کرنا پڑے گا. یہ مت سمجھیے گا کہ جنہوں نے دنیا میں انقلاب برپا کیا انہوں نے ویسے ہی کر دیا ہے. جب آپ کو کوئی کام کرنا ہے تو پھر آپ کو سونے کا وقت نہیں ملے گا, پھر آپ کو ڈھب سے کھانے کا وقت نہیں ملے, پھر آپ کو اتنا ٹائم نہیں ملے گا کہ آپ آدھا گھنٹہ کھڑے ہو کے آئینے کے سامنے اپنے آپ کو ہی سنوارتے رہیں. مجھ سے ایک دوست نے ایک دفعہ پوچھا کہ کوئی مسئلہ تو نہیں, آج کل طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی. تو میں نے کہا یار ایک شعر سنا دیتا ہوں, مسئلے دو ہی تھے, عمر بھر حل نہ ہوئے,
ایک نیند پوری نہ ہوئی دوسرے خواب مکمل نہ ہو. یہ کبھی موقع نہیں ملتا کہ جم کے کوئی 8-10 گھنٹے نیند لے لیں. یہی بڑا مسئلہ ہے بھائی. ہمیں کوشش کرنی، ہمیں ہمت کرنی. اور پھر چوتھی بات آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنی ہے کہ نہ کبھی ان کو بلیک میل کریں اولادوں کو، اور نہ انہیں بلیک میل ہونا سکھائیں. وہ بڑا نکما ہے، بڑا بیوقوف ہے، پر میرے بھائی کا بیٹا ہے تو بیٹی تو انہیں عزت تو پھر رکھنی ہے نا، لہذا اسی سے نکاح کر لے. آپ کیوں بلیک میل کر رہے ہیں بچی کو؟ آپ اپنا رشتہ بتا بتا کے جس کو شریعت اجازت دیتی ہے، اب اسے کیوں بلیک میل کر رہے ہیں؟ اور اگر قربانی دینی ہے تو اپنی دیں. آپ اولاد کی قربانی کیوں دے رہے ہیں؟ بالکل بلیک میل نہیں کریں. اس طرح کا کوئی کام نہ کرے جو جبر ہے. آپ شریعت کے دائرے کے اندر رہ کے ان کی تربیت کریں. دیکھیں نا، جتنی چیزیں انسان کو کمزور کر سکتی تھی وہ ساری کربلا میں موجود تھی. بھوک بھی تھی، پردیس بھی تھا، پیاس بھی تھی، بچوں کا ساتھ بھی تھا. اور پھر یہ نہیں کہ خالی دشمن نے دھمکی دی. امام علی مقام کے سامنے ان کے اہل خانہ کی میتیں گریں، امام نے اٹھائیں، لیکن سبق پڑا تھا نا مولا علی شیر خدا سے، تربیت لی تھی نا سیدہ پاک سے، تو میدان میں کھڑے رہے. کوئی چیز بھی حق کے رستے میں رکاوٹ بن سکی تو مضبوط رہیں آپ. کسی طور پر بھی بچوں کو کمزور نہ کریں. پانچویں اور آخری بات، اور پھر میں اپنی گفتگو کو اس پر سمیٹ دوں گا. زندگی میں خوب محنت کریں. خطاب چونکہ عوام سے ہے، بزرگ تو باتوں کو جانتے ہیں. بہت ساری باتوں کا نچوڑ عرض کر رہا ہوں. خوب محنت کریں، خوب جد و جہد کریں، اور اس کام کے لیے جتنی چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے وہ ساری مہیا کریں، اور اپنی ساری صلاحیتیں لگا دیں اس کام کے لیے. ڈیوٹی پوری ادا کریں، لیکن پھر عقیدہ توحید بھی مضبوط رکھیں. ساری محنت کر کے نہ تو نتیجہ نہ مانگے، نتیجہ اپنے رب پہ چھوڑ دیں، اللہ پہ چھوڑ دیں. نتیجہ جتنے نبی دنیا میں آئے سارے کامیاب ہو کے گئے. جتنے انبیاء کرام علیہ السلام تشریف لائے سب کامیاب ہو کے گئے. لیکن کچھ ایسے بھی ہیں جن کا کلمہ چند لوگوں نے پڑھا ہے. اتنی اتنی لمبی عمریں، اتنی اتنی محنت سے تبلیغ، لیکن انہوں نے قوم کو یہ بتایا ہے کہ ہمارے ذمے جو ڈیوٹی تھی وہ ڈیوٹی ہم نے ٹھیک دی ہے نا. ہم نے آذان وقت پہ دی ہے نا، مسجد وقت پہ کھولی ہے نا. باقی نمازی تو اللہ بھیجا کرتا ہے، وہ آ جاتے. آپ ڈیوٹی پوری دیں. امام حسین کی شہادت کے اگلے دن یزید تخت سے نہیں اتر گیا تھا. صبح انقلاب نہیں آ گیا تھا. ابھی جمعہ 8 دن نہیں ہوتے ہمیں کام کرتے ہوئے، تو ہم کہتے ہیں جناب اتنے سال ہو گئے، نتیجہ کیوں نہیں نکل رہا؟ اتنا عرصہ بیت گیا، انقلاب کیوں نہیں آ رہا؟ اتنا وقت ہو گیا، مجھے بات سناتے تو یہ اثر بن کے دلوں میں کیوں نہیں اتر رہا؟ او بھائی، امام حسین خاندان سمیت شہید ہوئے، پھر سویرے انقلاب نہیں آ گیا تھا، اگلے دن یزید تخت سے نہیں اتر گیا تھا. وہ تو 4 سال کے لگ بھگ پھر بھی حکومت کر گیا. لیکن اس طرح سے گھیر کے مارا ہے امام حسین نے کہ قیامت تک جو اس کے طرفدار بھی ہیں نا وہ بھی کھل کے نام نہیں لے سکتے، وہ بھی اظہار نہیں کر سکتے، جرت نہیں رکھتے. تو میرے بھائی آپ کام کریں، نتیجہ اپنے رب پہ چھوڑ دیں. بہت سارے بزرگوں کے ارشادات پڑھنے کے بعد عرض کر رہا ہوں، جب آپ رب پہ نتیجہ چھوڑیں گے تو نتیجہ بڑا ہی سونا نکلے گا، اور نتیجہ بڑا ہی خوبصورت نکلے گا. اپنی مرضی کا جو لوگ نتیجہ مانگتے ہیں وہ تو بڑا محدود سا مطالبہ کرتے ہیں، اور جو چیزیں رب پہ چھوڑ دیتے ہیں. ہمارے ایک چوہدری صاحب دوست ہیں، میں نے ان سے کہا کہ کتنے سال ہو گئے؟ تو کہنے لگے ہمارے خاندان کو پنچایتیں ختم کرتے ہوئے 40 سال ہو گئے. تو میں نے کہا مشکل فیصلہ. کہنے لگے مشکل فیصلہ وہ ہوتا ہے جو بندہ، سب لوگ آ کے کہتے ہیں ہمارے حق میں فیصلہ کریں. ان سے ہم کہتے ہیں کیسے بھائی، دوسرے کی بھی بات سنیں گے تو فیصلہ کریں گے. مشکل فیصلہ اس کا ہوتا ہے جو کہہ دیتا ہے چوہدری صاحب تواڈے تے اعتبار ہے، تسی میرے نال زیادتی نہیں کرن لگے.
بس جنج مناسب جے کر چھڈو کہندے او دا مشکل ہوندا ہے. تو میں ان کی بات سن کے سوچ میں پڑ گیا. میں نے کہا ایک چودھری سے بندہ کہے نا کہ تیرے پر اعتبار ہے تو جو کرے گا ٹھیک کرے گا، بلا مثال و بلا تشبیہ، صرف سمجھانے کے لیے. اگر بندہ رب سے کہے کہ مالک تو جو کرے گا کرم ہی کرے، تو جو کرے گا رحمت ہی کرے گا، تو پھر اس طرف سے جو فیصلہ آئے گا وہ بڑا کرم والا آئے گا. اللہ اس ادارے کو بھی آباد فرمائے، قاری صاحب کی والدہ کے حق میں رحمت اور فضل والا فیصلہ فرمائے، اس حاضری کو قبولیت کا درجہ عطا کرے. آخر دعوانا